نہیں ہوتی، چونکہ محراب گویا ایک کمرہ ہے، لہذا چاہیے کہ وہ باہر کھڑا ہو، یعنی کچھ حصہ تو اس کے پاؤں کا باہر ہو۔ بہرحال یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو جراب پہ بھی مسئلے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں اور امام شاہ سب کے نزدیک المسح علی الخفین مسح جائز ہے، لیکن موزے پر چمڑے کا موزہ ہو، یا اگر جراب ہو سخی نہیں وہ اتنی مضبوط ہو، موٹی ہو کہ پانی اندر نہ جائے۔ کہتے کہ جی میں جس ہوٹل میں رہتا ہوں اس کے اندر جو حمام ہے، اگر اندر بیٹھتے ہیں تو رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، بند عمارت میں ہو تو کوئی گناہ نہیں، صحرا میں رخ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کھلی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہوٹل والے ہوں یا گھر والے وہ حمام جب بنائیں تو ایسے انداز میں بنائیں کہ نہ کعبے کی طرف رخ ہو اور نہ پشت ہو۔ بہرحال جو شیعہ قرآن کا منکر ہے، بی بی عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، صدیق کی صداقت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ باقی فیصلہ خود کا ہوگا اس سے پوچھ کے۔ عمرے میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، کمپنی والے شیعہ لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے، گاڑی چلانے والے کی گاڑی میں تو کافر بھی بیٹھتے ہیں، مسلمان بھی بیٹھتے ہیں، ہندو بھی بیٹھتے ہیں، سکھ بھی بیٹھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بہرحال اگر ہم استنجے کے بعد بھی قطرے گرتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے۔ اہل سنت کیا ہیں؟ جو حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں شریف بھی بدعت ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ بھئی یہ وہی کل والے ہیں، پتہ نہیں کہاں رکھ دیتے ہو، کہتا ہوں پھاڑ دو، تم کیوں لے کے بیٹھے ہو، پھاڑ دو بس۔ یہ تو وہی ہے جو کل جواب میں دے چکا ہوں۔ جو وہ عورت اپنے خاوند کو گالی دیتی ہو، پھر اس جیسا بدبخت کوئی ہے دنیا میں؟ بہرحال برداشت کر سکتے ہو تو گزارا کرو، ورنہ یہ ہے کہ طلاق دے کے دوسری لے آؤ۔ ہم نے عمرہ کیا، ملتان سے آئے، 1/4 سے زائد بال کاٹے ہیں، پھر ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں امام کے بعد مکبر کیوں تکبیر دیتا ہے؟ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے، خراب ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ احتیاط ہے۔ طواف اور نماز میں کعبے کو نہیں، نظر نیچے رکھیں۔ والد اگر ان کے لیے کر یا اللہ میرا ثواب میرے والد کو دے، بس، اور کیا کوئی نیت کیا مشکل تو نہیں ہے۔ جبل رحمت میں جانا، جبل رحمت میں چڑھنا تو منع ہے، ویسے الفاظ جاؤ اور غار سوت وہ منع نہیں ہے، لیکن جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، فوٹو بنواتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معیت علم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ گلے میں تعویذ کپڑے کا ہو، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ ڈالا کرو۔ پہلے سے کہ بیوی کے اوپر 1 طلاق وقف ہے، 1 طلاق نہیں، 1 طلاق کا گھر تو رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ 2 بھی ہے، 3 بھی ہے۔ بیوی باپ کے گھر میں ہے 1 مہینے سے، شوہر نے ٹیلی فون کر کے بیوی کے باپ کو کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر واپس نہیں آیا شوہر کے پاس تو 3 طلاق بول دیا، نہیں آیا تو 3 طلاق ہو گیا۔ طلاق تو بلا ہے، مذاق بھی کرو تو ہو جاتا ہے، غصہ بھی کرو تو ہو جاتا ہے۔ طلاق ہو گیا جناب، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، تم نے 3 دے دی ہیں۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، کوئی بھی منکر نہیں ہے اس کا، ما سوا کرامیہ فرقے کے۔ فرق اتنا ہے کہ بعض اس کو برزخی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ قوی ہے۔ حیات کا تو کوئی منکر نہیں دنیا میں۔
اس کے عمرے کر رہے ہیں، بابا دئی اس کا عمرہ کر سکتے ہو۔ کراچی سے احرام باندھ لیا، جدہ پہنچ کے نماز ظہر کا جماعت ہو رہا تھا، بے علمی میں چادر سر پہ رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کرنے کے بعد جدہ گیا، جدہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، نہیں باندھا کوئی بات نہیں۔ میاں نے بیوی سے کہا تم نے اس بندے کا نام نہیں بتایا تو تم مجھ پر بہن ہو، حرام ہو جائے گی، نہ بتائے تو۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہاری جہالت ہے نا، کبھی بہن بنا رہے ہو، کبھی طلاقیں دے رہے ہو، کیا ہے یہ؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ وہ تو زہار ہو جاتا ہے، آدمی کہے کہ انت علیہ کا ظہر امی یا انت علیہ کا ظہر بنتی او اختی، میری ماں کی طرح ہو، میری بہن کی طرح ہو، تو حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے، حلال ہی نہیں ہوگی۔ ایک بچی یتیم 3 چھوٹے بہن بھائی کی حفاظت بھی کرتی ہے، خود بالغ ہے، برس روزگار ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے بھائیوں کو اور بہن کو نہیں بتانا چاہتی۔ بہرحال اگر اس کا باپ مر گیا ہے، بھائی ہے تو وہ اس کا ولی ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اس کی شادی نہیں کرنے دیتا تو پھر مقامی عدالت کو جا کے درخواست دے، وہ قاضی ولی بن جائے گا۔ حج بدل کے لیے افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی نے پہلے اپنا حج کیا ہوا اور پھر دوسرے کا بدل کرے۔ بہرحال پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ پتہ نہیں کون سے تابی حرم میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایک تابی ہزاروں لاکھوں پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر مختلف عورتیں دیکھی ہیں کہ عورتوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم پر درود ابراہیم پڑھ لیا گیا، بارہ اللہ ہدایت ہے، درود کہتی ہے تو کیا ہے، درود شریف پڑھنے میں تو کوئی بنا نہیں ہے نا۔ چند دن میں رہا، بہت فائدہ ہوا، آپ کے لیے دعا کی اللہ خوش رکھے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اپنا حل نہیں ہوا، دوسرے کا حل کر سکتا ہے، اپنا حل کو خود بھی کر سکتا ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرہ ادا کرنے آ گئی، کیا حکم ہے؟ بہرحال بہنوئی تو آپ کا محرم نہیں ہے، لیکن آپ کی بہن ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ کیا کریں۔ اگر صفا مروہ کی سعی کرتے وقت انسان کا کندھا ایک خالی ہو، عمرہ ہو جائے گا، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ وہ حکم صرف طواف کے لیے ہے۔ مرد حضرات اگر پاؤں میں تکلیف اور جرابیں یا چپل پہن کے نفلی طواف کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ چپل بھی پاک ہو۔ عمرے پہ آئے ہوئے لوگوں کے لیے طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے۔ عدالتی نکاح اگر عدالت اسلام کی ہے تو بالکل ہوتا ہے، یہاں سارا نکاح قاضی ہی کرتے ہیں۔ بہرحال گزارے ایک آدمی کے ہاں پتہ نہیں 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، بیٹی فوت ہو گئی، شادی شدہ تھی۔ وہ آدمی اپنی جائیداد میں سے ان کے بچوں کو شرعاً کا حصہ نہیں دے سکتے، ویسے دے دیں۔ استعمال کا کپڑا، احرام کا کپڑا استعمال کے بعد خراب ہونے کی صورت میں جلا دیں، کیوں جناب، کیوں جلا دو؟ کسی غریب کو دے دو۔ میرا ایک ساتھی ہے جو روزانہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، عشاء میں جاگتا ہے۔ ایسے آدمی کو یہاں جو محکمے ہیں نا عربی حی عمل والے، ان کو بتا دیں انشاءاللہ پھر نہیں سوئے گا، پھر صف اول میں بیٹھا ہوگا، ایک رات میں ٹھیک کر دیں گے۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، عمرہ ادا کر چکا ہوں، میرے والد پاکستان میں ہیں، ان کا عمرہ کر سکتے ہیں۔
میں نے 5 حج بدل لیا 10,000 میں، کسی اور کو دیا 9,000 میں، ماشاءاللہ ہے، اس میں بھی بلیک میلنگ کر رہے ہو، بالکل حرام ہے۔ اس نے تو 9,000 ویسے کما لیے نا، ان سے 10,000 دیا، لوگوں کو 9,000 دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کا انتظام نہ کرے اور دین کی تبلیغ کرے، وہ دین کی تبلیغ تو نہ ہوئی، دین میں پہلے تو اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرے نا۔ آتے کل دی حق حق کا ہو۔ ایک عورت ایک مرد کو پسند کرتا ہے، اس عورت کا ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جس مرد نے پہلی بار عورت کو 3 طلاق دیا ہے، دونوں راضی ہے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اب 3 طلاق ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، جب تک حلالہ نہ کرے۔ جنگ جب ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی، حق پہ حضرت علی تھے، لیکن حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے، اور مجتہد سے خطا ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ طواف کے 2-3 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ شروع کرو۔ پاکستان میں عید رمضان کے متعلق پتہ نہیں کیا ہے، بعض حضرات حلال میں حکومتی کمیٹی کا اعتبار کرتے، بعض جو کمیٹی ہے وہ بھی مسلمانوں کی ہوگی، علماء کی ہوگی نا، وہ کیوں لوگوں کی عید خراب کریں گے؟ میرا ایک دوست داڑھی کاٹتا ہے، اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔ عمرے کے ساتھیوں کو اکثر آپ کے درس میں آنے کا کہتا ہوں، اللہ جزا دے، اور کیا ہے۔ ایک پرزور اپیل ہے کہ آپ کی عمرہ اور حج کے مسائل کے متعلق، حج کے مسائل سب الحمدللہ ایک دفعہ نہیں ہے، سینکڑوں دفعہ بیان ہو کے کیسٹوں میں اور CD میں محفوظ ہیں، وہ CD لے لیں آپ۔ خود درود شریف پڑھو، خود کلمہ پڑھو، خود قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، کرائے پہ نہ پڑھوایا کرو۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت جو حتیم میں پڑھ سکتے ہو، پورے حرم میں کہیں پڑھ لو، پڑھ سکتے ہو، بہرحال تصویر نہ بنائیں۔ کہتے جی انڈیا بمبئی شہر سے عمرہ کرنے کا موقع دیا ہے، 3 افراد ہے، بیوی ہے، میں بھی، ویل چیئر پہ۔ بہرحال انشاءاللہ سب کا اللہ قبول کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے، پڑھا ہی نہیں جائے، یعنی ویل چیئر پہ ان کو جب کراتے ہو اپنی نیت بھی کر لو، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ اور ہر دن امی سے یا بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، استغفار کرو اور آخری صورتیں پڑھو، شیطان کا حملہ ہے۔ آخری صورت میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کرو کہ یا اللہ مجھے شیطان کے فتنے سے بچا۔ ویسے کسی ڈاکٹر سے جا کے بلڈ پریشر کی گولی بھی لے لو، بلڈ پریشر تیز ہو تو بندہ لڑتا رہتا ہے۔ بہرحال تصویریں شصیریں نہ بنایا کریں۔ ایک عورت عمرے بھی آئی، 7 چکر لگانا گم ہو گئی، جب تلاش ہو گئی پتہ چلا کہ صفا مروا نہیں کیا، دوسرے دن صفا مروا کر سکتی ہے۔ ایک آدمی موبائل پہ بد نظری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹاتا ہے، گناہ گار ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور ایک سزا تو اس کو دنیا میں مل جائے گی کہ بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ بدعت جو ہے وہ کم درجہ ہے، شرک تو بالکل تو سمجھو کافر ہو گیا۔ بدعت کرنے والا تو گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہوتا نا۔ شیعہ کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ امت کو جوڑنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ جہاد بھی، تبلیغ بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب و سنت پہ عمل بھی ہے، یہی عمل ہے جوڑنے کے لیے۔ ایک عورت نے عمرہ ادا کرنے سے پہلے کم علمی کی بنا پر کپڑے عمرہ ادا کرنے سے پہلے تبدیل کر لیے، کوئی بات نہیں، کپڑے تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
ہمارے گاؤں میں بریلوی مسلک کی مسجد ہے، جب اقامت ہو بیٹھے رہتے ہیں، انا محمد پہ کھڑے ہوتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے، لیکن جو بدعتی امام ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، چھوٹی بچی نے اس کے کپڑوں میں پیشاب کر دیا، اس عورت نے عمرہ کرنے سے پہلے کپڑے بدل لیے، کوئی بات نہیں۔ احرام کی چادریں میں کفن کے لیے رکھ لوں، کوئی منع نہیں۔ حج بدل سرکاری خرچے میں نہیں کر سکتا، جس کا حج بدل ہے وہ دے۔ 5 سال پہلے لڑکی کی بات پکی کی تھی، دعا خیر بھی ہو گئی، مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی، 5 سال کے بعد لڑکی والوں نے انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ دعا خیر آدھا نکاح نہیں ہوتا؟ ویسے اصول یہی ہے کہ جب ایسی بات ہو جائے تو لڑکی والوں کو پہلے اس کی منگنی توڑ دینی چاہیے، بتا دیں کہ یہ آپ سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، اگر آپ نے کچھ دیا وہ بھی آپ کو واپس کر دیں۔ جامعۃ الازہر میں بہت سارے مولوی جن کی داڑھی نہیں ہے، اللہ ہدایت دے، اس میں کیا ہے؟ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، مولویوں کا پڑھا ہے۔ حضرت حتیم میں عورتوں کا بہت ہجوم ہوتا ہے، جب مرد نماز میں پڑھے، شکر ہے عورتیں پڑھ تو رہی ہیں، ان کے اندر دین کا جذبہ تو ہے نا۔ ہجوم ہو تم نہ جاؤ، راستہ چھوڑ دو ان کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں تمام مسجدیں بدعتیوں کی ہیں، تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کے جماعت کر لو، دعا سیدھی اللہ سے کریں، کوئی وسیلہ استعمال نہ کریں۔ احد الحاضرین فی دروسکم ادخل فی انفہ، اللہ عالم ما فہمت ماذا کتبت۔ نماز کے طواف کے دوران نظر زمین پہ رکھیں۔ مہران بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے، نظام بینک میں اگر وہ اسلامی انداز میں کھولتے ہیں وہ پھر جائز ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے پیسے کو کاروبار میں لگا دیتے ہیں طریقے مزاربت پہ، تو اس میں جو نفع نقصان ہوگا تم اس کے شریک ہو۔ اگر عورت بوقت ضرورت نقاب منہ پہ ڈالے، چہرے پہ لگے، کوئی حرج نہیں۔ قبر کی زیارت کے لیے آئیں اور ان کا مردے کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ مردہ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا ہے، کافر ہو گیا۔ نہ اس کی زیارت کے لیے جو آ رہے، وہ تو قبر میں سویا ہوا ہے، اپنی مشکل بھی حل نہیں کر سکا، کبھی قبر سے نکل آیا، تو جو اپنی مٹی نہیں ہٹا سکتا تیری مشکل کیا حل کرے گا؟ ان سے مانگتے ہو، یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کب اٹھیں گے قیامت میں، لا یشعرون ایان یبعثون۔ میری بیٹی کا نام جنت رکھا ہے، ٹھیک ہے، 5 مہینے کی ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی تفاعل خیر ہے۔ ویسے جنت جگہ کا نام ہے، مردوں یا لڑکوں کا نام نہیں ہوتا۔ کہتے تصویر نہ اتارا کرو بھائی، اللہ سے مانگو خفیہ گڑ گڑا کر، اور پتہ نہیں کیا پسند نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بالکل اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، خفیہ مانگو۔ کون سے نبی ہیں جس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ غلط بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے تھے، جھوٹی روایت ہے۔ جب قرآن ہے کہ آپ فرمائیں ربی انی مسنی الضر، یہ نہیں کہا کہ مجھے کیڑے پکڑ گئے ہیں، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے، مولویوں نے، کیڑے پڑ گئے، پھر کیڑا زبان پہ آ گیا، انا للہ و انا، جیسے شیعہ لوگوں کو رلانے کے لیے اپنے قصے بناتے ہیں، اب ہمارے مولوی بھی بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ نبی کی میں توہین کر رہا ہوں، نبی کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں لوگ نفرت کریں، تکلیف ہونا الگ بات ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں۔
کہتے ہیں نیک روح اپنے گھروں کا رخ کرتی ہے، کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے گھر میں آنے کی؟ نیک روح کے لیے علیین کا مقام یہ تمہارے گھر سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے جو ہم درود دور سے پڑھیں گے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو چونکہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں عورت پہلے سے حاملہ ہو، معاشرے کی نظر سے بچنے کے لیے نکاح کرے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کا۔ جو پہلے سے حاملہ بالزنا ہے ایسی عورت سے کیوں نکاح کرتے ہو؟ اگر روزے کی حالت میں آدمی کو احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس امام کی فقہ اور علماء تمہارے ملک میں اس کے فقہ پہ عمل کرو۔ جیسے ہمارے ملکوں میں حنفی فقہ ہے، مصر میں شافعی فقہ ہے، حبشے کے اندر مالکی فقہ ہے، تو جو فقہ وہاں رائج ہے، علماء ہے، فتویٰ ہے، اسی پہ چلو۔ صبح کی نماز کھڑی ہو تو سنت نہ پڑھے، نماز میں مل جائے۔ استخارے کا صحیح طریقہ یہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہ اکبر اللہ